السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، موت سب کو آنی ہے، مرنا سب کو ہے، اللہ کے پاس سب کو جانا ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے، انسان ہے، جنات ہے، کیا کوئی جانور ہے، کوئی بھی ہے، موت سب کو آنی ہے۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ جسے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اسے مرنا تو ہوگا۔ اب جب انسان قبر میں چلے جاتا ہے، وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص دریا میں ڈوب رہا ہے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ میرے گھر والے، بھائی بہن، ماں باپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں، وہ انتظار میں رہتا ہے۔ اور آج ہمارے حال یہ ہیں کہ ہم دعائے مغفرت نہیں کرتے اور رونا پیٹنا یہ سارے کام ہمارے یہاں چل جاتے ہیں۔ اور یہ تو بہت عام کر دیا ہے کہ جیسے کہ عورتیں ہوتی ہیں، یہ بیان کر کے روتی ہیں۔ یہ سب سے بری بات ہے۔ یہ کہتی ہیں مرنے کے وقت کہ آپ دنیا سے چلے گئے، اب ہم کو کون پالے گا، اب بچوں کو کون پالے گا۔ یہ سارے الفاظ یہ منہ سے نکالتی ہیں۔ دنیا میں جس نے بھیجا، اللہ نے بھیجا، اور اللہ نے رزق طے کیا ہے۔ جو دنیا میں بھیجتا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہی ہم کو پالنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو تھے آدمی پہ، انسانوں پہ یقین رکھتے ہیں، ہم اللہ پہ یقین نہیں رکھتے۔ اس وجہ سے ہمارے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں۔ یہ الفاظ بہت برے الفاظ ہیں۔ حالانکہ وہ مردہ جو ہے مغفرت کی دعا کا انتظار کرتا ہے۔ جب دعا کوئی کرتا ہے مغفرت کی تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور جب اس کو یہ چیز ملتی ہے، یعنی کہ وہ دنیا سے سب سے عظیم چیز ہے، جب اس کے لیے کوئی دعائے مغفرت کرتا ہے، جب اس کے لیے کوئی دعائے مغفرت کرتا ہے تو اس کی مثال ایک ایسی دے سکتے ہیں جیسے پہاڑوں کی۔ اب سوچئے، اور آج ہمارے حال یہ ہے کہ ہم دعائے مغفرت نہیں کرتے، یہاں تک کہ کچھ لوگ کلام پاک پڑھتے ہیں، کچھ کلام پاک نہیں پڑھتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک چیز اور نصیحت کرتا ہے۔ جب کوئی اپنے ہاتھوں سے مردوں کو نہیں لاتا ہے، جب کوئی اپنے ہاتھوں سے مردوں کو دفناتا ہے، جب کوئی اپنے ہاتھوں سے مردوں کو قبرستان لے کر جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ وقت سب کو آنے والا ہے، اب بھی وقت ہے کہ میرے راستے پر چل جاؤ۔ ہم ایسے ہیں، اگر ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں، روتے ہیں، ڈر لگتا ہے ہم کو کہ یہ وقت سب کو آنا ہے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن اللہ کی عبادتوں میں لگا دیتے ہیں، اور جب دن گزرتے رہتے ہیں تو ہمارے دل کا اثر بھی ختم ہوتا رہتا ہے۔ ہم پھر اسی حالت پہ آ جاتے ہیں، وہی گناہ کرنا، وہی نمازیں چھوڑنا، اور وہی اللہ کی نافرمانیاں کرنا۔ ہم سب اسی حالت پہ پھر آ جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے خود ہی، جیسے کہ دکھا دیتا ہے کہ گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے، گھر والے خود دفنا کر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ دیکھو یہ وقت تم کو بھی آنا ہے۔ جیسے کہ ملک الموت کہتا ہے کہ میں اس گھر میں قیامت تک آتا رہوں گا، جب تک آؤں گا جب تک اس گھر سے ایک ایک بندے کو نہ لے کر چلے جاؤں۔ ملک الموت آئے گا جب تک ایک ایک بندے کو گھر سے نہ لے کر چلے جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت سب کو آنی ہے، اور قرآن میں کہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو دنیا میں آیا، پیدا ہوا ہے، اسے موت آتی آتی ہے، اور اسے موت آنی آنی ہے۔ موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ کس کو کہاں کب کیسے آ جائے کسی کو نہیں پتا۔ تو اس لیے ہر ایک انسان کو توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور موت کبھی کاسٹ نہیں دیکھتی، موت کبھی ذات نہیں دیکھتی، موت کبھی ملک نہیں دیکھتی، کبھی شہر نہیں دیکھتی، کس کا گھر ہے، کون VIP ہے، کسی کو نہیں دیکھتی ہے۔ موت ہر ایک کو آتی ہے۔ کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہیں نے موت کا مزہ چکھ لیا اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ کتنے بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کے پاس پیسہ، جن کے پاس
اتنی پاور جن کے پاس لوگ باغ رہا کرتے تھے ان کی حفاظت کرنے کے لیے، موت نے انہیں تک نہیں چھوڑا۔ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، حفاظت کرنے کے لیے لوگ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ اب سوچئے، جب اتنے بڑے بادشاہ کو موت نے نہیں چھوڑا تو ہم عام آدمیوں کو کیا چھوڑے گی؟ تو اس لیے ہم سب کو اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے توبہ استغفار کرتے رہیں اور اپنی عبادتوں میں اضافہ کرتے رہیں۔ اور جو ہمارے دنیا سے بڑے بزرگ چلے گئے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور اپنی اولاد کو ایسے بنا کر جائیں۔ دنیا میں آج لوگ باگ ایسے ہیں کہ اپنی اولاد کو ایسا نہیں بناتے۔ کچھ لوگ ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، کچھ لوگ انجینئر بنا دیتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اپنے اولادوں پہ دھیان نہیں دیتے، وہ دین سے بالکل دور ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اپنی اولاد کو ایسا بنا کر جلنا چاہیے کہ مرنے کے بعد وہ انسان کے لیے دعائے مغفرت تو کرتے رہیں۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو ایسا بنا کر جائیں کہ لوگ مرنے کے بعد بھی تعریف کریں کہ ان کی اولاد ایسی تھی، ان کی اولاد ایسی تھی۔ کیونکہ اولاد کو صحیح راہ پر چلانے یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو ایسا بنا کر جائیں کہ لوگ تعریف کریں اور اللہ بھی خوش رہے کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے اس کے پیچھے۔ تو اس لیے اب اپنی اولاد کو ایسا بنائیں۔ اور دوسرا کہ جب کسی کا انتقال ہو، کبھی بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ انسان بیان کر کے رو رہا ہے کہ یہ چلے گئے، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ اللہ کی چیز ہے، اللہ نے واپس لے لی۔ جو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم اللہ کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اب اللہ نے اپنی چیز کو واپس لے لیا، اور جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی ان چیزوں میں نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کر دیا۔ یہ چیزیں اللہ کو بہت بری لگتی ہیں، یہ چیزیں اللہ کو بہت بری لگتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ اس لیے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔